علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں باکسنگ، ریسلنگ اور UFC کے کھیلوں کی کہاں تک اجازت موجود ہے، جبکہ ان کے کھیلنے سے دانت ٹوٹنے اور ناک کی ہڈی اور منہ کا جبڑا ٹوٹنے کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں جی، اصولی بات سمجھ لیں، یہ ویسے اتنا سمپل سوال ہے کہ اس کا جواب آپ کو خود ہی پتا ہے کہ اس طرح کی ساری گیمیں کھیلنا اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی چیزیں، یقیناً ان کے اوپر حرمت کا ہی فتویٰ لگے گا۔ اصولی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کی شکل میں ایک نعمت دی ہے جس کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں کم از کم 2 جگہ پہ ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننی شروع کرو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ نعمتیں بڑی خاص ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غافل ہے۔ نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت۔ واللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک وہ حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اسے بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہا اور موافقت کی، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بیماری سے پہلے صحت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، محتاج ہونے سے پہلے دولت کو، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، زندگی، صحت، آپ کا جسم۔ قرآن پاک میں کیٹیگوریکل یہ مینشن ہوا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ویسے قرآن کی آیت کی روشنی میں تعویل خاص کے اعتبار سے اور بخاری شریف کی ایک حدیث جو اس کو سپورٹیو ہے، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کے ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے نا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی مال نہ خرچ کرنا ہلاکت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زندگی ہے۔ سورہ توبہ میں نہیں آیا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں اس بیعت کے اوپر؟ بیعت عربی میں کہتے ہیں تجارت کو، اس سودے کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے اپنا مال اور جان دے کے ہمیشہ کی کامیابیاں، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی زندگی اللہ سے لے لی ہے۔ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ نے اس کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ جب قرآن میں یہ آ گیا نا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، تو ہر وہ چیز جو آپ کو ہلاکت میں ڈالے، چاہے وہ سلو پوائزننگ ہو سگریٹ کی شکل میں، نسوار کی شکل کے اندر، شراب نوشی تو خیر اتنا بڑا جرم ہے وہ ویسے ہی ہمیں پتہ ہے، یا یہ آپ باکسنگ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے جن گیمز کا بتایا جن کے اندر خدشہ ہے کہ انسان کی جان جا سکتی ہے، یا اس کا جبڑا ٹوٹ سکتا ہے، یا اس کا ناک ٹوٹ سکتا ہے، یا آنکھ نکل سکتی ہے، تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے وہ تو ایکسیڈنٹ میں بھی نکل سکتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ آپ کروانے کے لیے تو نہیں جا رہے ہوتے، آپ ایک کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں 1 ویلنگ کروں گا اور میں جناب موٹر بائک کے اوپر 100 کی سپیڈ پہ لیٹ جاؤں گا اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوگا، اور میں پاکستان کی سڑکوں پہ چلا رہا ہوں گا، سامنے سے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے اور گر کے مر جاؤں گا، تو میں شہید لکھا جاؤں گا؟ شہید تو نہیں لکھے جائیں گے۔ وہ حدیث ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں 5 لوگ ایسے ہیں جو حکماً شہید ہیں۔ اگر کوئی شخص آگ میں جل کے مر جاتا ہے، پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، پیٹ درد سے مر جاتا ہے، دیوار کے نیچے دب کے کسی زلزلے کے اندر مر جاتا ہے، یا طاعون کے مرض سے، یہ 5 ہو گئے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے ذریعے جو ہے وہ ہیروئن سمگل کر رہا ہے کسی لانچ کے ذریعے، اور وہ لانچ الٹ جاتی ہے، تو اب وہ کہ جی پانی میں ڈوب گیا تو شہید ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ غیر قانونی طور پہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے، اپنے گھر کے اندر اس نے بارود رکھا ہوا ہے،
اور وہ اس بارود کے پھٹنے سے مر جاتا ہے، وہ کہ جی میں آگ میں جلنے سے مر گیا ہوں لہٰذا شہید ہو جائے گا، اس طرح تو شہید نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص حادثاتی طور پہ اس طرح کے کسی مرض کے اندر مر جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو شہید۔ لیکن یہ جو ریسلنگ کرنا اور یہ جو فری سٹائل والی ریسلنگ ہے، کیا یو ایف سی، اسی طریقے سے یہ باکسنگ ہے، یہ تو سیدھا سیدھا آپ یعنی اپنے آپ کو کروا رہے ہیں، لوگوں کے تو کیریئر ختم ہوئے ہیں، ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، لوگوں کے کان پھٹ گئے ہیں، جبڑے ٹوٹ گئے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں۔ اور مسلمان بھی وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی وہ ہمارا جی فلاں باکسر بڑا اچھا ہے جی، اور وہ جی ماشاءاللہ جی ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے اور یہ ہو گیا، اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جب ایک گیم ہی حرام ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قرآن تو بڑا سٹرکٹ ہے اس معاملے میں، سورۃ المائدہ میں آیا کہ کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، یہ آپ نے قصاص لینا ہے۔ لہٰذا اگر ایک ریسلنگ کے دوران ایک بندے کا ناک ٹوٹا ہے تو اسلام کی روح سے دوسرے بندے کا بھی ناک بعد میں توڑ دینا چاہیے۔ ہاں جی، اگر اسلام پہ ہی چلنا ہے، اسلام کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ کرے، تو یہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی اس کی بنیاد پہ کھیلنے دے گا۔ یہ ساری گیمیں حرام ہیں، البتہ ایسی گیمز جن کے اندر یعنی صحت والا عنصر آتا ہے، جیسے کوئی جم جوائن کرتا ہے، بشرطے کہ وہاں پہ کوئی بے حیائی والا عنصر نہ ہو، وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ جاگنگ کرتا ہے بالکل جائز ہے، باڈی بلڈنگ کرتا ہے بالکل جائز ہے، بشرطے کہ آپ وہ یہ تو نہیں ہے کہ باڈی بلڈنگ میں وہ اپنا جسم کا وہ حصہ بھی نمایاں کر دے جو 70 کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، پھر وہ باڈی بلڈنگ حرام نہیں ہوگی، اس عمل کی وجہ سے حرام ہو جائے گا، اس میں باڈی بلڈنگ کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ والی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ کرکٹ کھیلنا فی نفسی کوئی حرام نہیں، لیکن کرکٹ کے اوپر کسی نے جوا لگا لی ہے تو ظاہر ہے پھر حرام ہے۔ یا فٹ بال کھیلنا، لیکن اس میں آپ نے اگر کپڑے اتنے مختصر پہنے ہوئے ہیں کہ صدر نمایاں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے ہوگا۔ ویسے فٹ بال اگر آپ ٹراؤزر کے اندر کھیلتے ہیں تو کھیلتے رہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی کی جو ایڈجسٹڈ گراؤنڈ تھی اس کے اندر صحابہ کرام جو ہیں وہ حبشی جو ہیں وہ نیزوں کی پریکٹس کرتے تھے، تیر اندازی کی پریکٹس کرتے تھے، یہ اس زمانے کی گیمز ہوا کرتی تھی، یہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور نبی علیہ السلام ان کو دیکھا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اس طرح کی ساری پریکٹسز کرنا، اس طریقے سے تلوار کی پریکٹس کرنا اس زمانے کے اندر، یا آج کل کوئی بندہ کہتا ہے جی میں گن شوٹنگ کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہتا ہوں، اور بشرطے کہ وہ اتھرائز بھی ہو، وہ تو ظاہر ہے کہ فوج کے کام ہے کہ جا کے وہ کرے، یا فوج اگر کچھ لوگ ہائر کرتی ہے پبلک میں سے ایک آرگنائز طریقے سے، وہ تو درست ہے، ویسے تو وہ دہشت گردی بن کے باہر نکلے گا، الٹا مصیبت بن جائے گی۔ یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے۔ تو اصولاً وہ تمام گیمز جن گیمز سے آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے جسم کے کسی عضو کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور وہ جینون خطرہ موجود ہے، وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ ویسے تو کوئی شخص کہتا ہے جی فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی اگر پاؤں مڑ گیا تو وہ ٹخنا اتر سکتا ہے یا پنڈلی کی ہڈی، وہ تو ایک سائڈ چیز ہے نا، وہ تو گھوڑ سواری کرتے ہوئے بھی، موٹر بائک چلاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہے۔ لیکن اس میں فٹ بال کھیلتے ہوئے آپ اپنی پنڈلی کے اوپر کوئی تھوڑا نہیں مار رہے ہوتے کہ ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے، لیکن ادھر تو باکسنگ میں تو آپ مار رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹ اس جگہ پہ مار رہے ہوتے ہیں، آپ ایکٹیویٹی یہ پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ گدھے اور گھوڑے کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے اصولاً چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اصول کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر فال کرتی ہے اور کون سی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر فال نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، تو وہ تمام گیمیں حرام تصور کی جائیں گی جن کے اندر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔